وہاں تک جا, ہماری جہاں تک پہنچے ہم وہاں تک جائیں گے. ہاں کیا کہنے, بے شک. میں شیخ نجد ہوں. لوگوں نے کہا چلو غنیمت ہے, ایک بوڑھا ٹھیلا تو ملا مشورہ دینے والا, اندر چل. اندر گئے. سب سے پہلے اس مسئلے کو سامنے رکھا گیا کہ محمد عربی کے سارے جانثار چلے گئے مدینہ, اب یہ بھی جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اگر کسی دن مکے سے نکل گئے تو پھر دوبارہ قابو نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ پھر یہ مدینے والوں کا, اوس کا, خزرج کا اور قرب و جوار کی بستیوں کے لوگوں کا ایک جمع غفیر لشکر جرار بنائیں گے اور پھر مکے پر حملہ کریں گے. پھر تم بچا نہیں پاؤ گے. اور اللہ کے محبوب کے مدبرانہ انداز سے سب واقف تھا. اس لیے کوئی مشورہ کرو کہ یہ یہاں سے نکلنے نہ پائیں. اب مشورہ ہوا تو سب سے پہلے ابو البختری, مختصر میں ابو البختری کھڑا ہوا. یہ ابو البختری وہی ہے جس نے سعد ابن عبادہ کے کان میں پھونکا تھا. کل کے تقریر میں سنا آپ نے کہ تھا ہے کہ مکے میں کوئی تیرا اس کے نام کی دہائی دے. یہ وہی ابو البختری ہے, سب سے پہلے کھڑا ہوا. اس نے کہا لوگوں ہم نے تو ایک مشورہ سوچا ہے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اگر سمجھ میں آ جائے. کہا چلو بولو, شروع تو کرو. کہا کہ محمد عربی کو ہاتھوں پیروں میں زنجیریں باندھ کر ایک اندھیر کمرے میں ڈال دیا جائے, تالا مقفل کر دیا جائے, پہرے دار بٹھا دیا جائے اور ایک لمبے سوراخ کے ذریعے سے ان کو کھانا اور پانی دیا جائے. نہ وہ گھر کے باہر نکلیں گے, نہ ہجرت کریں گے, نہ مدینہ جائیں گے, نہ ماحول بنائیں گے, نہ لشکر تیار ہوگا, نہ وہ مکے پر حملہ کریں گے. کچھ لوگوں کے چہروں پہ چمک تو آئی ابو البختری کے اس قول پر, لیکن وہ شیخ نجدی بھویں چڑھا کے منہ سکیڑ کے کہتا ہے اے جماعت, کیا تو نے محمد کے دیوانوں کو نہیں جانا؟ جب انہیں تو قید کر دے گا, تالے لگا دے گا, گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا, یہ خبر تو چھپا نہیں پائے گا. یہ خبر ان کے دیوانوں تک پہنچے گی, اور ان کے دیوانے وہ دیوانے ہیں جو زمین کا سینہ چیر کر اپنے محبوب نبی کو نکال کے لے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, مبارک ہو. وہ بھی جانتا تھا چونکہ ابلیس لعین تھا, وہ جذبہ مومنانہ جانتا تھا کہ نبی کے دیوانوں کا جذبہ کیسا ہے. وہ تو پہاڑوں سے ٹکرا جائے, آسمانوں پہ کمندیں ڈالنے کو تیار ہو جائے. کہا ہرگز نہیں, تیرا مشورہ ماننے کے لائق ہے ہی نہیں, ختم, ریجیکٹ. پھر ابو عامر کھڑا ہوا, عامر ابن امیر کھڑا ہوا. اس نے کہا ایک مشورہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہا. کہا چلو اسی لیے تو بیٹھے. اس نے مشورہ کیا دیا, ان کو ہم جلا وطن کر دیتے ہیں, مکے کی اور عرب کی آبادی سے باہر نکال دیتے ہیں, جہاں چاہیں وہاں جائیں, ان کی زبان سے, ان کے قول سے, ان کے اوپر اترنے والے کلام سے ہم محفوظ رہیں گے اور ہمارے یہ سارے معبود محفوظ رہیں گے, اور ان کے چاہنے والے انہیں ڈھونڈتے پھریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شیخ نجد بولا محمد کی زبان کی مٹھاس جانتے ہو؟ پورا مکہ اس کا قائل تھا. ان کے کلام میں جو مقناطیسیت ہے اسے جانتے ہو؟ وہ پتھر کو کلمہ پڑھا دے, وہ جانور سے سجدہ کرا لے, وہ جہاں جائے گا اپنا مشن وہی پھیلائے گا, فوج وہی بنائے گا. اور یاد رکھنا پھر تمہیں چھوڑنے والا ایسی غلطی کبھی مت کرنا. الگ الگ مشورے. پھر یہ کھڑا ہوا امت کا دجال ابو جہل,
جس کو وہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، کم عمری کی بنیاد پر بھی اسے اس مشورے میں 40 سالہ لوگوں میں 80 سالہ لوگوں میں انٹری دی تھی کہ یہ ابو الحکم ہے۔ کھڑا ہوا کہنے لگا شیخ ایک مشورہ میں بھی دوں۔ کہا مکے میں کئی قبیلے ہیں اور سب قریش کے لوگ ہیں جن کے سپوت یہاں موجود ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بالکل جانباز چاقو چوبند طاقت و قوت والے ہمت و حوصلے والے جوان نکالے جائیں، جوان نکالے جائیں، ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو، اور وہ سب جمع ہو ایک ساتھ ایک وقت میں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ایک بارگی حملہ ہو اور ایک ساتھ انہیں ختم کر دیا جائے۔ پورا مجمع سناٹے میں۔ اس نے کہا اس کی حکمت بھی سن لو کہ یہ مشورہ میں نے کیوں دیا، اس لیے کہ خاندان بنو ہاشم کے لوگ مکے کے قریشی سارے قبیلوں سے اکیلے جنگ لڑ نہیں سکتے۔ بھئی سارے قبیلے ایک طرف اور خاندان بنو ہاشم ایک طرف، تو سب سے جنگ لڑ نہیں سکتے۔ پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ قتل کس نے کیا، وہ کہے گا اس نے، 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 جتنی تلواریں اتنے نام۔ بھئی ایک ساتھ مارا نا سب نے، ہلہ بول کے مارا نا، تو نامزد تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر یہ ہوگا کہ خاندان بنو ہاشم کے لوگ خون کا بدلہ لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم آسانی سے دے دیں گے، ہمارا ایک رئیس ہی دے دے گا۔ کہا لیکن اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ ابو جہل نے کہا میں اس میں شریک رہوں گا۔ بولیے گا، ابو جہل کہتا ہے میں اس میں شریک رہوں گا۔ نضر ابن حارث بولا کہ میں بھی اس میں شریک رہوں گا۔ عقبہ ابن ابی معیط بولا میں بھی اس میں شریک رہوں گا۔ یہ بڑے بڑے سردار، ہم تو یوں سوچ رہے تھے کہ سرداروں کے نوعمر بچے تھے جنہوں نے نبی کے گھر کو گھیرا تھا۔ نہیں نہیں، یہ سردار ہی تھے جنہوں نے نبی کے کاشانے کو گھیرا تھا۔ ادھر یہ اپنے مشورے کر رہے تھے، شیخ نجد اچھل پڑا، کہنے لگا واللہ واللہ اللہ کی قسم۔ ابے اگر تم اللہ کی قسم پہلے کھا لیتا تو لعنت کا توق تیرے گلے میں کیوں پڑتا؟ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اس سے بہتر کوئی مشورہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نپٹا دو، آنے والی رات میں ہی اس پر عمل کر جاؤ۔ طے ہو گیا، میٹنگ برخاست، اٹھے۔ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مکر کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ اپنے محبوب پر آیت کریمہ نازل کرتی ہے، محبوب یہ ظالم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور اللہ ان کے